ساتھ بھلائی کر دی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا. کہا گیا کہ اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جو مومن ہو نہیں سکتا؟ کہا کہ جس نے پڑوسی کو ستایا یا پڑوسی اس کا امن میں نہیں رہا, امن میں نہیں رہا. اس حدیث کو ویسے ہی انہوں نے چسپا دیا, کہا کہ پڑوسی کو ستانے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. یہ ان کی سمجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا ہے وہ؟ احداث اعمار سفہاء احلام, کم عمر کے ہوں گے اور ان کی عقل کے اندر کمی ہوگی. اور یہاں پر ایک ضابطہ بھی بتا دوں, سلف کا ایک ضابطہ, صحابہ کا ایک ضابطہ, صحابہ کے منہج کا ایک طریقہ یہ تھا کہ الرجوع الى جميع النصوص ليس الاختصار على بعضها دون البعض. کوئی بھی مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو اس کے متعلق قرآن کی جتنی آیتیں ہیں, جتنے فرمودات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, سب کو جمع کر کے مسئلے کا حل پیش کرنا ہے. کسی ایک آیت کو لے کر باقی چیزوں کو چھوڑ دیا, اپنے مطلب کی چیز لے لیے, یہ گمراہ فرقوں کی علامت ہے. تو خارجی ہی کیا کرتے تھے, مطلب واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اس حدیث کو لے لیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کہا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس کو چھوڑ دیا. تو یہی ہے افراط و تفرید. ہاں مرجیہ جس کو کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو, چاہے تم جتنے بھی گناہ کر لو سیدھے جنت. یہ مرجیہ ہیں. دوسری طرف خوارج نے کہا, کیا کہا, تم 1000 نیکیاں کر لو, پڑوسی کو ذرا ستایا تم جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان دونوں سے ہٹ کر درمیانی راستہ, توازن اور توسط کا راستہ, وہ ہے صحیح اسلام اور وہ ہے صحابہ کا منہج. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ پتہ نہیں خواتین کو سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ تو دیکھیں ان کی غلطی تھی, قرآن مجید کو پڑھتے تو تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا یقرؤون القرآن ولا لا یجاوز حناجرہم, قرآن تو پڑھتے تھے لیکن قرآن ان کے حلق تک رہتا تھا, بس آواز بہترین قاری سب کچھ ہے, لیکن یہاں سے نیچے نہیں اترتا, دل میں نہیں اترتا تھا, سمجھتے نہیں تھے. اور یہ لوگ حاکموں کے ساتھ بغاوت, عوام کے ساتھ بغاوت, خروج ان کا شیوا تھا. خروج کے معنی بغاوت کرنا ان کا شیوا تھا. تو سب سے پہلے حضرت علی کے خلاف بغاوت کس نے کی؟ حضرت عثمان کے ساتھ بغاوت کس نے کی؟ انہی لوگوں نے کی. تو یہ صفت آج بھی کچھ لوگوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے. کسی کو بڑا دیکھا فوراً اس کے ساتھ بغاوت کر دی, ایک جماعت میں رہتے ہی فوراً اس جماعت کے امیر کے ساتھ بغاوت کر دی, اور اسی طریقے سے یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہی سارے مسلمانوں کو دین اسلام سے نکال دیا, خارج کر دیا. دین کا شیوا تھا, اس سے ہمیں بچنا ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. اور انہوں نے خلفائے راشدین کو ان سے پوچھا گیا ابوبکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ ہم ان کو مانتے ہیں. عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, انہوں نے بہت سی غلطیاں کی, وہ جہنم رسید ہو گئے. علی کے بارے میں تو کہا کہ وہ بھی ویسے ہی, اور بہت سے اس کے ساتھ جو جنگ جمل جنگ صفین میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے, کہا کہ وہ سب کے سب جہنمی ہو گئے. تو ان کی بہت بڑی غلطی تھی. اللہ اللہ صحابی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ولا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو, برا بھلا نہ کہو. اگر تم میں کا ایک شخص احد کے پہاڑ کے برابر بھی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, ولا یبلغ, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک چلو برابر اناج اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا جو ثواب ان کو ملا تھا, اس ثواب تک بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا مقام. اور آج بھی اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہہ رہا ہے, ماں عائشہ کو زانیہ سمجھ رہا ہے,
تو اس کے اندر وہ خوارج کی علامت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس عید آتی ہے تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے ناموں کو لکھ کر چپلوں سے مارتے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کا احترام، اپنے ائمہ کا احترام، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہم کو دین پہنچا ہے. ہاں، فرق کرنا یہ ہے کہ کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر شخص کی بات کو لی بھی جا سکتی ہے، اس کے بات کو چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن سوائے یہ صاحب قبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کرسی ہوتی تھی درس دینے کی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ کے بازو ہوتی تھی. الا صاحب ھذا القبر کہتے تھے، اشارہ کر کے کہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لی جائے گی، کبھی رد نہیں کی جائے گی. اور یہ لوگ عبادت میں حد سے زیادہ محنت کرتے ہیں. کون؟ خوارج. ان کی علامت تھی. اور اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں ہوتے. اور وہ فیت ثلاثہ یا اصحاب ثلاثہ کی حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوگی، بخاری شریف کے اندر ہے. 3 آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. اللہ کے رسول گھر پہ نہیں تھے، مائی عائشہ تھی. پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا عمل کیا ہے؟ کہا کہ کبھی نماز میں ہی، کبھی لوگوں کی خدمت میں ہی، کبھی دین کی دعوت میں ہی، کبھی گھر کے کام کاج بھی کر لیتے ہیں. تو یتقالون، انہوں نے بہت کم سمجھا. یہ تو اللہ کے رسول اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اس لیے کم عبادت کرنے سے چل جائے گا، ہم کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں اتحجد ولا انام، پوری رات تہجد میں گزاروں، کبھی سوؤں گا نہیں، نیند حرام ہے میرے اوپر. ایک نے کہا کہ اصوم ولا افطر، میں سارے دن روزے رکھے گزاروں گا، کبھی بھی روزہ توڑوں گا نہیں، بغیر روزے کے نہیں رہوں گا. ایک نے کہا قسم کھا کر لا اتزوج، کہا چلو شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا، خواہ مخواہ وہ میری زندگی میں آئیں گی تو ان کے مسائل آ جائیں گے، اتنا وقت نکالنا پڑے گا، عبادت پورا وقت عبادت میں دے دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی. تو یہ حد سے گزر جانا اسلام کے اندر نہیں ہے. کہا کہ انی اخشاکم من اللہ، انی عالمکم للہ واخشاکم من اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں اور اللہ سے تم سے بھی زیادہ میں ڈرتا ہوں. اصوم و افطر، اتحجد و انام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ مانتا ہوں اور اس سے زیادہ ڈرتا ہوں. اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں، اور کبھی اور میں نے شادی بیاہ بھی کر رکھی. میرے اس راستے کو جو چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. فن رغب عن سنتی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک چھوٹی سی سنت کو چھوڑ دیا تو فوراً فتویٰ لگا دیتے، ہاں بھائی یہ مسواک نہیں کر رہا نا، ایک سنت چھوڑ رہا ہے تو یہ دین سے باہر نکل گیا. یہ خوارج کی علامت ہے. یہ خوارج کی علامت ہے. یہاں فمن رغب عن سنتی، سنتی سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ مراد ہے، طریقہ رسول مراد ہے. تو کسی بھی معاملے میں طریقہ رسول کو تم نے چھوڑا تو اس وقت آپ یعنی مطلب یہ کہ یعنی اس سے نکل جائیں گے. زندگی کے طریقے کے اندر اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑا تو دین سے نکل جائیں گے. تو یہ مطلب ہے. تو کبھی سنت طریقے کے معنی میں بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، کبھی سنت قرآن کے مقابلے میں حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی سنت فرض کے مقابلے میں نفل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان تمام مفاہیم کو سمجھنا ہے. یہی صحابہ کی سمجھ ہے، یہی علماء اکرام نے بتایا ہے. تو اور آگے چلیں. یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عبادات کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہے لیسوا ہم باشد اجتہادا من جہود من الیہود والنصارى ہم علی ضلالہ. کہا کہ یہ لوگ جتنی محنت کر رہے ہیں یہودیوں اور نصارہ کی محنت سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے لوگ، کیونکہ یہودی بھی عبادت کے اندر محنت کرتے ہیں، نصارہ بھی شادیاں کیے بغیر، گھر بسائے بغیر،
ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں. ویسے سسٹرز جن کو کہا جاتا ہے, فادرز جن کو کہا جاتا ہے, کیا ان سے بھی بڑھ کر چلے جائیں گے کیا خوارج؟ نہیں, بڑھ کر نہیں جائیں گے, اگرچہ کہ اتنی محنت کر رہے ہیں. ولیکنہم علی ضلالہ, کہا کہ لوگ ضلالت میں, گمراہی پر ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی نصیحت کی. نصیحت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ثلث القوم 1/3 خارجی پھر مسلمان ہو گئے. وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور ایک مصیبت خوارج کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں. شروع محاضرے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی. صحابہ نے ایک شخص کا ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا. اچانک وہ محفل میں چلا آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال کیا تھا, اللہ کی قسم دلا کر تم سے کہتا ہوں کہ کیا تم جس وقت آ رہے تھے کیا تمہارے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ میں یہاں جتنے لوگ سب سے زیادہ افضل ہوں؟ کہا کہ واللہ نعم, اللہم نعم, اللہ کے رسول آپ سچ کہہ رہے ہیں, میرے دل میں وہی بات تھی. تو یہ ہے ساری عبادات کو ضائع کرنے والی چیز. آپ زندگی بھر محنت کر لیں, چاہے عورت ہو کیا مرد, زندگی بھر محنت کر لیں. جس دن سمجھ جائے کہ آج میں سب سے افضل ہو گیا, سب سے اونچا ہو گیا, میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے, تو گئے اسی دن سے آپ کی عبادتیں ساری تمام کے تمام ختم. اور شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا تھا. ابھی حدیث آپ نے سنا. تو اسی لیے مائی عائشہ نے بہترین نصیحت کی ہے, انظروا فی امور دنیاکم من اسفل منکم وانظروا فی امور آخرتکم من ہوا اعلی منکم. میں عائشہ کہتی ہی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اور دینی معاملات میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو. وہ کیسے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 وقت کا کھانا کھلا رہا ہے. بھلے ہی آپ کے پاس ہر کھانے میں فروٹ نہیں پہنچ رہے, میٹھا نہیں پہنچ رہا ہے, فلاں مرغی نہیں پہنچ رہی, بریانی نہیں پہنچ, لیکن 3 وقت کا کھانا تو مل رہا ہے. تو اس شخص کو دیکھو جو 3 وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا ہے, صرف کبھی 1 وقت ملتا ہے, کبھی 2 وقت میں زندگی گزار لیتا ہے. تو تم اللہ کا شکر گزار بنو گے, اللہ کے شکر گزار بنو گے. اور جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے اپنے سے, یعنی جہاں تک دین کا معاملہ ہے اپنے سے اونچے والے کو دیکھو. وہ کیسے؟ کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو فخر میں نہیں آ جانا میں بڑا نمازی ہوں. اس شخص کو دیکھو جو راتوں میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھ رہا ہے, تو آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو, ارے بھائی میرا تہجد پڑھا, میں کیوں نہ پڑھوں, میں کیوں نہ پڑھوں. اور یاد رکھیے کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو, کہو کہ میں پورے طریقے سے تمام گناہوں سے پاک ہوں, شرک سے میں بالکل الگ ہو گیا ہوں, کوئی گناہ میرے اندر, یہ نہ کہو. انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک صحابی نے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ مؤمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او مسلم, مومن کے درجے پر کہاں پہنچا دیے تم, وہ مسلم کیوں نہیں کہتے؟ تو مسلمان سمجھو, اس کے اونچا درجہ مومن کا ہے, اس سے اونچا درجہ محسن کا ہے. مومن اور محسن کے درجے کا فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ کو مسلم ہی سمجھنا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا قولوا اسلمنا. اعراب نے کہا, بدو نے کہا کہ ہم مومن بن گئے, تو قرآن نے کیا کہا؟ قولوا اسلمنا, مسلمان ہو یہ کہو. تو یہ دین کے درجات ہیں, دین کے درجات ہیں, اسلام, ایمان, احسان, مسلم, مومن, محسن. تو یہ خوارج کی غلطی تھی. اور آج بھی نوجوان ذرا سا دین کی طرف پلٹتا ہے, دین کا کام کچھ کرنے لگتا ہے, تو اس کے سامنے جتنے مشائخ ہیں, جتنے بڑے لوگ ہیں, جتنے فلاں ہیں, کچھ نہیں, ان کو حقیر سمجھتا ہے. تو یہ خوارج کی علامت ہے, خوارج کی علامت. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کے پھیلانے کا موقع دیا ہے, دین کو سیکھنے کا موقع, اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا ہے, توفیق سے نوازا ہے. اور دوسرے بھائیوں کا احترام کیجیے, خاص کر کے بڑے مشائخ جو علماء کا ہے اس کا احترام کیجیے, ان کو ان کا مقام دیجیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے تھے جی, وہ ان کو اپنے سامنے نمونہ رکھ لیجیے. عبداللہ ابن عباس ایک طرف ہیں,
آل رسول